السلام علیکم ناظرین، پروگرام پس آئینہ میں آپ کا میزبان غلام نبی مورائی۔ ناظرین، آج باری ہے پس منظر کی، تاریخی پس منظر کی، اور آج ہم بات کریں گے شاہ صاحب سے نیو ورلڈ آرڈر پہ۔ اب 200 سالوں میں دنیا بڑی تبدیل ہوئی ہے۔ ایک زمانہ تھا اپنا برطانیہ کے راج میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، فرینچ کالونیز تھیں، اسپینش کالونیز تھیں، اور وہ زمانہ تھا جب جرمنی ملک نہیں تھا اور چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، اور جرمنی کو کنٹری اس کے بعد بنا ہے 19ویں صدی کے پچھلے جو 50 سال ہیں ان میں بنا ہے۔ پھر ارجنٹینا اس زمانے میں 1905 تک ارجنٹینا دنیا کا سیکنڈ ریچسٹ کنٹری تھا۔ آج ہم بات کریں گے شاہ صاحب سے، ان کے پاس جو تاریخی مطالعہ کا خزانہ ہے اس کو ہم آج کھدائی کر کے دیکھیں گے اس میں کیا کیا ہے۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ مبلا شاہ صاحب، آج ہم پہلے وقفے میں بات کرتے ہیں 200 سال گزشتہ 200 سال میں کیا کیا تبدیلیاں ہوئیں سیکنڈ ورلڈ وار تک۔ اب یہ جی دنیا کا جو پاور سٹرکچر ہے، اور اتنے ممالک ہیں دنیا کے، بڑے اور چھوٹے، طاقتور یا کمزور۔ اب ان میں کبھی یہ پوزیشن ہوتی ہے کہ اگر صحیح حکمرانی ہو، طرز حکمرانی، سسٹم آف گورننس، وہ اگر صحیح ہو تو نیچے سے ملک اوپر چلا جاتا ہے، طاقتور کمزور ہو جاتا ہے، غریب سے امیر شاہکار ہو، دولت مند ملک ہو جاتا ہے۔ اور اگر حکمرانی اور گورننس کا سسٹم صحیح نہ ہو تو طاقتور سے پھر کمزور ہو جاتا ہے، امیر ملک سے غریب بن جاتا ہے۔ مثالیں دی آپ نے، کئی سی ممالک دنیا میں تاریخی طور پر یہ صدیوں سے یہ سلسلہ، کوئی چیز سٹیٹک نہیں ہے کہ بس ایک یہ ایسا ہے تو ہمیشہ اس ملک کی صورت ایسے رہے گی، ایسا نہیں ہوتا، تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں اور ہوتی رہی ہیں، ہمیشہ رہا ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ ہم ماڈرن زمانے کی بات کرتے ہیں، ہم رومن امپائر کی بات نہیں کرتے، ہم اوٹومان امپائر کی، منگول امپائر کی، چنگیز خان کی، یا صلاح الدین ایوبی کی، یا جولیس سیزر کی ہم بات نہیں کرتے۔ ماڈرن زمانے میں جو نقشہ دنیا کا بنایا گیا ورلڈ آرڈر، وہ نیپولین بوناپارٹ جو تھے یورپ میں، انہوں نے یورپ میں کافی لڑائیاں لڑی، بہت مشہور جنرل ہیں، ساری دنیا جانتی ہے ان کو۔ تو ان کے جانے کے بعد یورپ کے ممالک جو تھے انہوں نے آپس میں مل کے ایک نقشہ بنایا دنیا کا پاور سٹرکچر۔ وہ ایک بہت مشہور کانفرنس ہے، ویانا کانفرنس کہلاتی، 1815۔ تو ویانا کانفرنس میں کچھ اصول طے کیے گئے کہ جو ممالک ہیں دنیا کے، وہ کس انداز سے آپس میں رشتے قائم رکھیں گے، کس سسٹم میں چلیں گے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اب جو وقت وہ یہ تھا کہ اس وقت سب کچھ یورپ تھا، ایشیا کے ممالک اتنے طاقتور نہیں تھے، افریقہ کے نہیں تھے، خود امریکہ کے اتنے نہیں تھے۔ تو یورپ کے چونکہ کالونیز برطانیہ، فرانس، اٹلی، اسپین، کالونیز انہی کی تھی، آسٹریا، ہنگری، رشیا۔ تو انہوں نے مل کے ایک نقشہ بنایا کہ جی یہ دنیا کا نقشہ ہوگا یا پاور سٹرکچر دنیا کا۔ ہمارے آج کل کی زبان میں ہم اس کو کہیں گے کہ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ جو نقشہ چلے گا یہ ملٹی پولر ورلڈ ہوگا۔ یہ پاور سینٹر دنیا کا ایک نہیں ہوگا، دو نہیں ہوں گے، لیکن 4-5 ایسے ہوں گے، اور ہر ایک اپنے علاقے میں ان ممالک کو کنٹرول کر کے دنیا کا امن اور سکون قائم رکھے گا۔ اور یورپین کی ان وقت منوپلی تھی، انہوں نے آپس میں یہ بانٹ طے کر لیا۔ تو یہ ملٹی پولر ورلڈ
19वीं सदी में शुरू हुआ, वियना कॉन्फ्रेंस में बनाया गया, लेकिन काफ़ी ये स्टेबल रहा, चूँकि सिर्फ चंदी ममालिक को ताकत थी, यूरोप की बाकियों को ताकत नहीं थी। अब ये चलता 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 एक दो लड़ाइयाँ ऐसी लगी कि ये सिस्टम कमज़ोर होता गया। सबसे अहम लड़ाई तो यही थी जो 20वीं सदी में पहली आलमगीर जंग जो बन लगी 1914 के से लेके 4-5 साल तक, उसके बाद दूसरी आलमगीर जंग लगी, सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेके 1945 तक। अब 1945 में सॉरी वो तब्दील हो जाता है, लेकिन उसमें हम अभी बात आते हैं। तो ये मल्टीपोलर वर्ल्ड सॉरी ये दुनिया का, इसमें 4 या 5 बड़ी ताकतें थी, और ये था कि जी आपस में बकिया ममालिक इनके ज़ेर असर रहेंगे। बरतानिया ये एशिया का ये इलाका और अफ्रीका का ये आपके हिस्से में रहेंगे, हम इसमें इंटरफियर नहीं करेंगे। दूसरे जो यूरोपियन ममालिक हैं, फ्रांस आपका ये वेस्ट अफ्रीका है, अल्जीरिया है, ट्यूनीसिया है, ये आपके कब्ज़े में रहेंगे मसलन, हम इसमें इंटरफियर नहीं करेंगे। स्पेन आपका जी सेंट्रल अमेरिका, मेक्सिको है, अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है या पुर्तगाल वगैरह, रशिया जी आपका ताजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, आजिकिस्तान है, आज़रबाईजान है, ताजिकिस्तान। मतलब हर एक को 5 या 4 जो बड़े यूरोपियन ममालिक थे, तय किया गया कि ये आपके ज़ेर असर ये रहेंगे और एक उस दूसरे में इंटरफियर नहीं करेगा। तो ये चलता रहा, लेकिन इसमें फिर मसाइल पैदा हुए, और फर्स्ट वर्ल्ड वार में उन मसाइल की वजह से, क्योंकि कुछ ने ये तस्लीम नहीं किया, उसने कहा कि जी आप हमेशा ये कैसे हो गया कि ये 4 बड़े हो गए और हम तरक्की कर रहे हैं। आपने जर्मनी का जिक्र किया ना, जर्मनी थी, उसको किसी ने हिस्सा नहीं दिया था बंदरबाट में। इटली थी, उसने को किसी ने नहीं दिया था। जापान भी एक बहुत बड़ा हो गया था 19वीं सदी के शुरू 20वीं सदी के शुरू में, उसको भी किसी ने खाते में नहीं डाला। और तो इन्होंने कहा कि भाई ये हमेशा आप बड़े रहोगे, ताकतवर रहोगे, हम भी ताकतवर, हम ऊपर आ गए हैं, हमारा भी हिस्सा होना चाहिए। जर्मनी ने भी ये कहा, इटली ने भी ये कहा, जापान ने भी ये कहा। तो उन्होंने कहा जी हमें भी अपना ममालिक, हमें भी अपने ज़ेर असर चाहिए। तो पहली लड़ाई लगी, आलमगीर जंग, फर्स्ट वर्ल्ड वार। उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वार लगी। वो वजह यही थी कि ये जो 3-4 ममालिक थे, अब देखिए ना, सेकंड वर्ल्ड वार में एक तरफ से कौन कौन थे, एक तरफ तो अमेरिका, यूरोप, अपना इंग्लैंड और फ्रांस, दूसरी तरफ से कौन से थे, जर्मनी, इटली और जापान। इन तीनों ने कहा कि ये आप जो 100 साल पहले आपने जब फैसले किए कि आप सब कुछ दुनिया आपके ज़ेर असर रहेगी, उस वक्त हम कमज़ोर थे, अब हम ताकतवर हो गए हैं, हमारा हिस्सा किधर है, आपके बंदरबाट में। लड़ाई लगी, हार गए, कुछ जीत गए। तो ये मल्टीपोलर वर्ल्ड। अब 45 के बाद क्या हुआ? अब तो भी 45 तक ही रहना है, 45 तक रहते हैं, फिर दूसरे वहां जाते हैं। 45 सेकंड वर्ल्ड वार के बाद दूसरे सेगमेंट में जाते हैं। 45 से जितने इंफॉर्मेशन देने हैं आप बता दें। अच्छा, मतलब कि अब 2 बातें जो इस पहले सेगमेंट में क्या निकलता है। एक कि जो ममालिक हैं उनकी पोजीशन हमेशा स्टैटिक या नहीं, देखिए जैसे मैं बरतानिया की बात करता हूँ, इससे पहले सेकंड वर्ल्ड वार से पहले बरतानिया कितना बड़ा था। सेकंड वर्ल्ड वार के बाद वो बिल्कुल ही सुकड़ गया, अब छोटा सा बरतानिया है। बिल्कुल है ना, हाँ। तब्दील हुई ना। अब जैसे मैंने अर्ज किया कि अर्जेंटीना शाहूकार मुल्क था, सेकंड रिचेस्ट कंट्री था 1905 तक, उसके बाद वो गरीब हो गया। अभी वो आजकल वो हमारी तरह गरीब है अर्जेंटीना। हाँ, तो ये है कि दुनिया में ये तब्दीलियां होती रहती हैं।
اب پہلے جو تھا ایک جو بات اہم ضرور ہے، یہ جو ویانا کانفرنس تھی اور جو نقشہ پہلے بنا وہ بھی بنا جنگ لڑائیوں کے بعد، جو نیپولین نے کے زمانے میں لڑائیاں لگی یورپ میں، ان کے خاتمے کے بعد یہ ملٹی پولر ورلڈ کا نقشہ بنا ویانا کانفرنس میں 1815۔ اب 1945 میں جب یہ تبدیل ہو رہا ہے، پھر بھی لڑائیوں کی وجہ سے تبدیل ہوا پاور اسٹرکچر۔ اگین امپورٹنٹ، پہلا وہ جو ملٹی پولر ورلڈ لگا وہ بھی بیکاز آف وارز، لڑائیوں کی وجہ۔ دوسرا جو اب یہ تبدیل ہو رہا ہے وہ بھی جنگوں کی وجہ سے، لڑائیوں کی وجہ سے۔ تو وار از اے میجر فیکٹر فار کریٹنگ نیو پاورز اینڈ فار ڈسٹرائنگ اولڈ پاورز۔ سو دس از ہاؤ پہلا ملٹی پولر ورلڈ جو تھا وہ ایک لڑائیوں نے پیدا کیا، ایک یورپین لڑائیوں نے، پھر جب دنیا کی عالمگیر جنگیں لگی تو پھر وہ تبدیل ہو گیا۔ اب وہ اس بندر بانٹ میں سیکنڈ ورلڈ وار پہ کے بعد تو خیر آتے ہیں، لیکن یہ بھی ہے کہ اس کے نتیجے میں کئی ممالک آزاد ہو گئے۔ اب اس آزاد ہونے سے پرانا پاور اسٹرکچر تبدیل ہو گیا، نیا ورلڈ آرڈر انٹروڈیوس ہو گیا۔ ناظرین ایک وقفہ، ملتے ہیں وقفے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی شاہ صاحب، آپ نے کم و بیش وہ چیزیں ایونٹس کور کیے 1945 تک، سیکنڈ ورلڈ وار کی اینڈ تک، اس کے بعد پھر کیا تبدیلیاں آتی ہیں؟ جی اب وہ لڑائیاں جو جنگیں جو ہیں وہ دنیا کا نقشہ تبدیل کر لیتی ہیں۔ سیکنڈ ورلڈ وار نے وہ نقشہ تبدیل کر لیا۔ اچھا، اب نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے 5-6 بڑے پاورز تھے، سیکنڈ ورلڈ وار میں صرف 2 پاور جو تھی دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں ابھر کے آ گئیں، ایک امریکہ، ایک سوویت یونین۔ اس سے پہلے جو 4-5 اور طاقتیں تھیں جو 100 سال سے چلی آ رہی تھیں، برطانیہ ہے، فرانس ہو گیا، یا جاپان بھی ہو گیا، یا بیچ میں تھوڑا عرصہ جرمنی چلا، اب یہ سب جو تھی دنیا یہ ہار لگے لڑائیاں۔ جاپان ہار گیا، جرمنی ہار گیا، اور اپنا اٹلی ہار گیا۔ اس سے پہلے اوٹومان امپائر تھی، وہ فرسٹ ورلڈ وار میں وہ ہار گئی، وہ ٹکڑے ہو گئے اس کے۔ انگلینڈ گھر کے جیتا، لیکن 2 لڑائیوں میں اتنی اس کو قیمت ادا کرنی پڑی، فائنانشلی اور ہیومن انسانی جانوں کے نقصان سے، کہ وہ سکڑ کے چھوٹا ملک ہو گیا۔ اب 2 دنیا کی بڑی طاقتیں ہو گئیں، امریکہ اور اس کو کہتے ہیں بائی پولر ورلڈ، 2 پولز میں، ایک امریکہ ایک سوویت یونین۔ اب اس کے کچھ فائدے بھی ہیں، نقصان بھی ہیں۔ اب ہوا یہ کہ بھائی پہلے یا 5 تھے، آپ نے بندر بانٹ کر دی ہر ایک کا اسفیئر آف انفلوئنس، یہ آپ کا، یہ اس کا، یہ اس کا، یہ اس کا۔ اب وہ صرف 2 ہیں۔ اب یا تو آپ امریکی کیمپ میں ہیں یا سوویت یونین کی کیمپ میں ہیں، یا بیچ میں ایک بنا جو نان الائنڈ تھا۔ اب اس کا ایک فائدہ ہے، اور جو پہلے والا ورلڈ ملٹی پولر ورلڈ تھا اس میں ایک رسک ہے۔ اب یہ دونوں کی میں کمپیئر کر رہا ہوں دونوں کو، کہ ملٹی پولر ورلڈ جہاں 5 یا 6 بڑی طاقتیں، اور بائی پولر ورلڈ جس میں صرف 2 طاقتیں۔ ایک سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ ملٹی پولر ورلڈ جو ہے وہ بڑا انسٹیبل ہوتا ہے، اس میں جو کمپوزیشن ہے، کون کس کے ساتھ ہے، کون کس کے ساتھ ہے، یہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ تو اس میں رسک جو ہے لڑائی کا یا کنفلکٹ کا زیادہ ہوتا ہے۔ بائی پولر ورلڈ میں بہت کلیئر لائنز ہوتی ہیں، آپ اس کے ساتھ ہے یا اس کے ساتھ ہے، یا آپ بیچ میں ہے، اور وہ زیادہ اسٹیبل ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ 45 کے بعد ایک آج تک یہ قریباً 70-80 سال ہو گئے نا،
کوئی عالمگیر جنگ اس کے بعد نہیں لگی ہے. دنیا کے نقشے تبدیل ہوتے رہے ہیں لیکن کوئی عالمگیر جنگ اس قسم کی جس طرح فرسٹ ورلڈ وار یا سیکنڈ ورلڈ وار تھی نہیں لگی. فرق کی وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ دونوں جو بڑی پاورز ہو گئیں انہوں نے ایک سٹیبل سسٹم، اب کسی کو پسند آئے یا نہ آئے الگ بات ہے، ہم اسی بات نہیں کرتے، لیکن سٹیبل سسٹم رکھا اور کوشش انہوں نے یہ کی کہ ہم آپس میں لڑائی نہ کریں. یہ بہت ضروری بات ہے. آپس میں، چونکہ بہت بڑے دو پاورز ہیں، ہم آپس میں نہیں لڑیں. اگر ہمارے مفادات کا تضاد ہوتا ہے تو ہم پراکسیز کے ذریعے کریں، اس کو شروع کر دیں یا اس کے تھرو. اب اس پراکسی وار کی دو مثالیں میں آپ کو دوں گا. ایک 1960s میں کیوبن میزائل کرائسس ہوا بڑا. کیوبا میں نیوکلر میزائل، سوویت یونین نے امریکہ کے پڑوس میں میامی سے کوئی 60-70 میل دور ہے اپنا کیوبا، وہاں پہ آ کے نیوکلر میزائلز رکھے جس کا ٹارگیٹ تھا امریکہ. اب خدشہ پیدا ہوا کہ دو بڑے پاورز جو تھے آپس میں اگر لڑیں گے تو نیوکلر وار ہو گئی نا. نیوکلر وار تو تباہی ہے سب کی. پھر نیگوسیشنز ہوئی، لڑائی نہیں ہوئی. اب پراکسی چل رہی تھی تھرو کیوبا لیکن وہ ڈیفیوز ہو گیا معاملہ. نیوکلر میزائلز سوویت یونین وہاں سے لے کے چلا گیا. دونوں کے درمیان لڑائی نہیں ہوئی، کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. بیک ڈور انڈرسٹینڈنگ کیا کہ بھائی آپ کیوبا کو الگ ملک رہنے دیں گے اور امریکہ آپ جو چاہتے تھے کہ اس کو آپ لڑائی کر کے ختم کریں، آپ گارنٹی دیں کہ آپ کیوبا کو ساورن انڈیپینڈنٹ ملک رکھیں گے، اس کی انڈیپینڈنس کو، ساورنٹی کو آپ نہیں چھیڑیں گے. آپ یہ گارنٹی دیں ہم نیوکلر میزائلز یہاں سے واپس لے جاتے ہیں. تو پراکسیز کے ذریعے طے ہو گیا معاملہ. افغانستان آپ آئے، افغانستان میں دونوں کی چپکلش تھی لیکن آپس میں ڈائریکٹ لڑائی دونوں کی نہیں تھی. وہ پراکسیز ہو گئے. اب ہم پاکستان بیچ میں آ گیا، افغانستان آیا. تو دونوں بڑی پاورز کے درمیان کوئی لڑائی نہیں لگی. دنیا میں ایک لحاظ سے ایک امن آیا، زیادہ لڑائیاں نہیں لگی جو پہلے لگتی تھی. لیکن یہ صورتحال چلی نہیں. اب چلی نہیں وہ اس وجہ سے کہ سوویت یونین میں اب وہ جو بڑے ممالک، دنیا کی جو تاریخ ہے نا وہ بتاتی ہے کہ چھوٹے جو ممالک ہیں ان پہ تو زیادہ طاقتور ملک جو ہے اگر حملہ کر دیا، اٹیک کیا، اس کو ختم کر لیا یا اس کے ٹکڑے کر دیے، یہ تو ہے. جو سب سے بڑے ممالک ہیں ان پہ کوئی اٹیک کیا کرے گا یا کیا نقصان پہنچائے گا وہ تو نہیں کر سکتا نا. لیکن تو بڑے ممالک جو ہیں تاریخ بتاتی ہے وہ کمزور کیسے ہوتے ہیں. برطانیہ اتنی امپائر تھا، اس پہ تو کوئی اٹیک تو نہیں کر کے اس کو ہرا سکتا. امریکہ کو نہیں ہرا سکتا، سوویت یونین کو بھی نہیں ہرا. تو لیکن سوویت یونین ختم کیسے ہو گئی؟ دنیا کی تاریخ یہ ایک سبق ہے اس سے سیکھنے کا کہ اگر یہ بڑے ممالک جب اوور ایکسٹینڈ کر لیتے ہیں اپنے پاور کو، اب حد سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں، یہ بھی ہے، اس پر بھی ہے، اس پر بھی ہے، اس پر ہر چیز پہ وہ حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر ایک وہ انٹرنلی وہ اس کی انٹرنلی اس کا ایک ریئیکشن پیدا ہوتا ہے اور اس سے پھر اس کی کمزوریاں جو انٹرنل ہے وہ بڑھ جاتی ہیں. پھر وہ اس کی کمزوری کا سبب وہی بڑھتا ہے کہ آپ نے اپنے طاقت کو ضرورت سے زیادہ پھیلا دیا، پھر آپ اس پر کنٹرول نہیں کر پاؤ گے. اب سوویت یونین کے ساتھ یہ ہوا کہ اس کے ساتھ ایک تو اس نے دو چار جو ایسٹ یورپ میں، یہاں پر افریقہ میں اپنے پاپ کو اتنا ایکسٹینڈ کر لیا.
یہاں پہ بھی انٹرفیئر، یہاں پہ بھی انٹرفیئر، یہاں پہ بھی اپنی حکومتیں، یہاں پہ بھی اپنے جو پروٹیجیز یا پپٹس حکومتیں. تو اس کے اندر جو اکنامک یا ملٹری پاور تھی اس میں اتنی سخت نہیں تھی کہ اتنی چیزوں کو سنبھال پائے. پھر وہ گوربچوف صاحب جو تھے انہوں نے، اب وہ حکمرانی پہ آتے ہیں. حکمرانی کرنے کا ان میں افسوس سے بڑے بڑے ملک کے بڑے لیڈر تھے، لیکن حکمرانی کرنے میں بڑی غلطیاں کر گئے بہت، جس طرح بدقسمتی کے ساتھ ہم نے پاکستان میں جتنے حکمران آئے سب نے بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں، ہم خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں عوام. اب انہوں نے وہ ایسی 2-3 چیزیں سائملٹینسلی کی اور ریفارم کے ڈالے پہ، کسی کے کہنے پہ، وہ ایک لمبا سلسلہ. لیکن اس سے ہوا یہ کہ سوویت یونین بکھر گیا، ٹکڑے ہو گیا اندر سے. کسی نے حملہ نہیں کیا، اندر سے اس کے اندر اتنے وہ غلطیوں کی وجہ سے، غلط حکمرانی کی وجہ سے، غلط فیصلوں کی وجہ سے اندر سے ایسے اجزاء پیدا ہوئے، ایسی طاقتیں پیدا ہو گئی کہ ایسٹ یورپ میں الگ ممالک، نئے ملک بن گئے، اور سینٹرل ایشیا میں جو بھی اس کے تھی ریپبلکس تھیں انہوں نے بھی سوویت یونین سے علیحدگی کر کے وہ بھی علیحدہ ملک بن گئے. تو سوویت یونین جو تھی وہ گھٹ کے رشیا بن گئی اور یہ 12 یا 13 نئے ممالک پیدا ہو گئے. تو پھر کیا ہوا؟ صرف امریکہ بچا ایز اے سپر پاور. سوویت یونین انہی باتوں اپنے آپ کو اوور ایکسٹینڈ کیا، اس وجہ سے پھر انٹرنلی پرابلمس پیدا ہوئے، نہ سنبھال نہیں پایا. تو ہوا یہ کہ وہ جو پہلے بائی پولر ورلڈ تھا جو سیکنڈ ورلڈ وار نے پیدا کیا، اب سوویت یونین کی ڈس انٹیگریشن کے بعد یونی پولر ورلڈ ہو گیا. اب صرف امریکہ ایک سپر پاور رہا. یہ ایونٹ ہوا 1991 میں جب سوویت یونین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، تو پھر ایک اکیلا بچا امریکہ. اچھا، اب اس کے امریکہ کے لیے تو بڑا فائدہ ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کے یہ بھی بڑا رسکی ہے. یعنی ایک عجب دیکھیں کہ 1991 میں امریکہ سوویت سپر پاور اکیلا تھا، سول سپر پاور، لیکن ایک ایروگنس آتا ہے، طاقت کا ایروگنس، اب میرے مقابلے میں دنیا میں کوئی نہیں. تو پھر غلطیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور امریکہ نے غلطیاں شروع کی. یہاں پر ہم وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ سے بات کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین نے ایک وقفہ، ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جی شاہ صاحب، آپ فرما رہے تھے کہ امریکہ، رشیا تو ٹوٹ گیا، تو رشیا کے ایک ہی امریکہ جا کے سپر پاور ہو گیا. اب اس کے بعد اس کے ہوتے ہوئے کیا کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اب وہ ایک اکیلا سپر پاور دنیا کا، تو اس سے ایک مقولہ ہے دنیا کا، بڑا کسی بڑے عقل مند آدمی کا، پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. اب امریکہ کے پاس بھی ایبسولوٹ پاور آ گیا اکیلا. اب امریکہ کے بھی وہ اپنے آپ کو ایکسٹینڈ شروع کیا، اپنے اس طاقت کا نشہ دکھانا شروع کیا ہر جگہ. عراق میں لڑائی شروع کر دی بغیر وجہ کے، افغانستان میں پہنچ گیا 2001 میں، 20 سال کے بعد ٹریلینز آف ڈالر خرچ کیا، ہزاروں لوگ مارے گئے، ناکام ہو کے نکل گیا. عراق میں اسی طرح 2003 میں آیا، وہاں پہ بھی ٹریلینز آف ڈالر خرچ کیے، ہزاروں لوگ مارے گئے، عراق بھی تباہ ہو گیا، وہاں سے بھی ناکام ہو کے نکل گیا. لیبیا میں انٹروین وہاں پہنچا، اس کو تباہ کیا، وہاں سے بھی نکل کے واپس گیا. سیریا میں کیا، وہاں پہ بھی انٹرفیئر کیا، وہاں پہ بھی تباہی. وہ ایک اکیلے سپر پاور ہونے کا جو نشہ تھا، اپنے آپ کو ایکسٹینڈ کرتا گیا. جس طرح ہم نے پہلے سوویت یونین کیسے کیا، کیوں باہر سے اتنے بڑے سپر پاور کو باہر سے تو کوئی حملہ کر کے تو نہیں ہرا سکتا،
اندر کی غلطیاں اس کو خراب کریں گی. سوویت یونین کو بھی اسی طرح ہوا, پالیسیز کے غلط فیصلے. امریکہ کو بھی غلط فیصلے جو تھے اس کی وجہ سے یہ 4-5 جن لڑائیوں کا ہم نے ذکر کیا, ٹریلینز آف ڈالرز خرچ کیے, ہزاروں لوگ مارے گئے, اپنے بھی, لاکھوں لوگ دوسروں کے مارے گئے. اس دوران جب یہ ہو رہا تھا تو امریکہ کا فائنانشل نقصان ہوا, امریکہ کی پریسٹیج جو تھی دنیا میں, جو ایک عزت تھی, وہ پریسٹیج اور امیج وہ خراب ہوتا گیا. اس کے بعد امریکہ میں 2008 میں بہت بڑا فائنانشل کرائسس آیا, تو امریکہ کی فائنانشل پوزیشن جو تھی, اب وہ چونکہ لڑائیوں میں ٹریلینز آف ڈالر خرچ کرتا رہا, وہاں پہ بھی اس کی کمزوری آئی. اب امریکہ کی جو اکیلی پوزیشن تھی سپر پاور کی, کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو 1991 میں اکیلا سپر پاور تھا, اپنے آپ کو اس پاور کو سنبھال نہیں پایا. میں ایک اور بھی اس کو کمپیریزن دوں گا. برطانیہ اکیلا سپر پاور تھا 19ویں صدی کا, 100 سال چلا گیا, کوئی اس کے مقابلے میں نہیں آیا. امریکہ سپر پاور بنا 1991 میں اور 20-25 سال کے بعد ختم ہو گیا. حکمرانی وہ جو بش صاحب سے جس نے یہ حملے کیے نا, 1-2 فلاں, امریکہ کا زوال جو ہے اس کا ڈاؤن ورڈ, یہ یونی پاور سول سپر پاور کو, اس کا جو ڈاؤن ورڈ سلوپ اس کو نیچے لانے میں بش صاحب جو تھے زوال, وہ سب سے بڑا ذمہ دار وہ آدمی. جب امریکہ کی تاریخ لکھی جائے گی کہ امریکہ کا جو زوال اس آدمی سے شروع ہوا, جارج ڈبلیو بش سے, جس نے اوور ایکسٹینڈ کیا امریکہ کو, ٹریلینز آف ڈالر خرچ کیے, ہزاروں لوگ اپنے مروائے, دنیا میں ریپوٹیشن خراب کی. اس دوران ایک دوسرا ملک پیدا ہو گیا سپر پاور, چپ چاپ میں. امریکہ کو جب پتہ چلا, وہ آج سے 2 یا 4 سال پہلے جب چائنا ایک اکنامک سپر پاور بن چکا تھا, اس وقت تک کسی کو امریکہ کو اس طرف خیال ہی نہیں گیا کہ کوئی اور بھی بن رہا ہے چپ چاپ میں. یہ لڑائیاں مڈل ایسٹ میں اپنا عراق اور سیریا اور لیبیا اور سوڈان اور افغانستان, ان میں کرتا رہا, دھیان ہی نہیں دیا کہ دنیا کا نقشہ بدل رہا ہے, پاور سٹرکچر تبدیل ہو رہا ہے. تو میں جو عرض کر رہا تھا کہ جو یونی پولر ورلڈ جو اکیلے سپر پاور کا 1991 میں ہوا, وہ 2001 جب شروع ہوا, 21ویں صدی, اس سے کم ہونا شروع ہو گیا, کیونکہ وہ اپنا ایروگنس آف پاور, طاقت کا نشہ وہ دکھا رہے تھے. اس ایروگنس میں کئی لڑائیاں لڑی, ٹریلینز آف ڈالر خرچ کے, لوگ مروائے, اور بیچ میں دنیا کے دوسرا پاور پیدا ہو گیا. آج یہ صورتحال ہے کہ وہ یونی لیٹرل سول سپر پاور تو اب ختم ہو گیا, اب ایک نیا نقشہ بن رہا ہے, نیا ورلڈ آرڈر. آپ نے جو شروع میں کہا اے نیو ورلڈ آرڈر, اے نیو ورلڈ آرڈر از ناؤ ٹیکنگ شیپ. نئے ورلڈ آرڈر ابھی اس کی ایک لحاظ سے نئے فیچرز بن رہے ہیں. تو کیا فیچرز ہیں اس کے فیچرز جو فی الحال نظر آ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ اکنامکلی تو دنیا کے 2 سپر پاور ہو چکے ہیں, امریکہ اور چین. یہ بات تو ساری دنیا تسلیم کرتی ہے. اب باقی 2 اور چیزیں ہیں جس سے ورلڈ پاور یا سپر پاور کا جو اندازہ ہوتا ہے. 3 چیزوں پہ ہو گیا نا, ایک تو اکنامک ہو گیا, باقی 2 ہیں آپ کی ملٹری پاور اور آپ کی ٹیکنالوجی. اس وقت ان دونوں میں فی الحال امریکہ ابھی بھی سپر پاور ہے, ملیٹریلی اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ابھی بھی امریکہ کا مقابلہ نہیں ہے. اکنامکلی اس کا مقابلہ ہو چکا ہے. ملیٹریلی آپ یوں دیکھیں, امریکہ دنیا میں 50 ملکوں میں اس کے بیسز ہیں. امریکی فوجیں
50 मुल्कों से ज़्यादा उन मुल्कों में रहती है। सो उसके बेसिस है सारी दुनिया में, साउथ अमेरिका में भी है, अफ्रीका में भी है, मिडल ईस्ट में भी है, जापान से लेके यूरोप तक भी है। चीन के मिलिट्री बेसिस कहीं और नहीं है। रूस के जो मिलिट्री बेसिस पहले होते थे अब वो भी नहीं है, सुकड़ के आ गया। तो अमेरिका के 50 मुल्कों में मिलिट्री बेसिस हैं, न चीन के हैं न रूस के हैं। तो मिलिटरीली सुपर पावर अभी भी अमेरिका है। टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी अभी तक अमेरिका सुपर पावर है। उसके मुकाबले में चीन और रूस अभी बहुत पीछे है। तरक्की की रफ्तार है उनकी, अमेरिका की कोशिश है कि इसको हम रोकें कि भाई आपको अब उसको ये तो अंदाज़ा बीच में हो गया कि हम लड़ाइयाँ लड़ते रहे तो चीन इकोनॉमिकली तो सुपर पावर हो गया। अब इसको मिलिट्री और टेक्नोलॉजी के लिहाज से सुपर पावर नहीं बनने देना। अब इस सिलसिले में सबसे अहम जो कार्रवाई हुई है जो इस पिछले हफ्ते हुई है वो है कि अमेरिका ने पहले भी एक इत्तेहाद बनाया हुआ था, अमेरिका का, बरतानिया का, ऑस्ट्रेलिया का और जापान का, कि हम आपस में ताउन गहरा करें ताकि चीन की ताकत को हम रोकें। अब पिछले ही हफ्ते एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट किया है अमेरिका ने और बरतानिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ कि हम आप यहाँ पे न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाएंगे। अब न्यूक्लियर सबमरीन्स का और किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है, वो हर एक को मालूम है कि ये होगा चाइना के खिलाफ। तो मतलब है कि चाइना की अगर मिलिट्री पावर बढ़ेगी तो उसको रोकने के इंतज़ाम अभी से वो हो रहा है। मगर फ्रांस उस पर नाराज है। और फ्रांस जो है उसने कहा कि भाई बहने इन्हीं ऑस्ट्रेलिया के लोगों से को $35 बिलियन का एग्रीमेंट किया, इन्होंने दस्तखत किए, अब वो उस एग्रीमेंट से फिर गए। तो फ्रांस तो बहुत नाराज़ है, अमेरिका से भी, ऑस्ट्रेलिया से भी। अब इससे फिर अब इम्पैक्ट क्या हो रहा है दुनिया में। अब आप देखें कि दुनिया के अब इकोनॉमिकली तो 2 सुपर पावर हो गए। नाजरीन के लिए मैं ये समझा रहा हूँ, इकोनॉमिकली तो ये सुपर पावर हो गए। चाइना का एशिया में बहुत बड़ा इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है और इकोनॉमिक पार्टनर्स है, बशमूल पाकिस्तान के। अमेरिका एशिया में अब इतना नहीं है, वो पीछे हट गया है। अब मिलिटरीली अब जो है अमेरिका यहाँ से मिडल एशिया से यहाँ से आने के बजाय पैसिफिक समंदर से, पैसिफिक सी और ऑस्ट्रेलिया और साउथ चाइना सी से वहाँ पे मुकाबला करना चाहता है। अब सवाल पैदा होता है कि चाइना और सोवियत रशिया भी मिलिटरीली ये जो अलायंस बन गया पिछले हफ्ते, बल्कि मिलिट्री अलायंस हो गया ना, तो आया इसका सद्देबाब रोकने के लिए। तो ये सोच है दुनिया के थिंक टैंक्स में, तो रूस और चीन मिलिटरीली इनका ताउन अभी भी है और ये ताउन और गहरा होगा। और नंबर 2 कि यूरोप जो है वो बीच में लटक रहा है। पहले सारा इन्हिसार का था अमेरिका पे, अब उन्होंने देखा कि भाई अमेरिका तो छोड़ के हमसे बात किए बगैर सीक्रेटली ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, ये जो अंग्रेज़ी ज़ुबान बोलने वाले 3 ममालिक हैं, उन्होंने अपने साथ कर लिया। यूरोप आल्सो फील्स कि भाई हमारा क्या होगा मुस्तकबिल मिलिटरीली, अगर कोई हमला करे या कोई हमारे नुकसान हो। तो शायद नया अलायंस बने। को हुआ ये कि यूनी पावर सोल सुपर पावर ख़त्म हो गया, इकनॉमिकली 2 सुपर पावर हो गए, मिलिटरीली हालात तब्दील हो रहे हैं, एक मिलिट्री ब्लॉक बन रहा है। यूरोप अभी सोच रहा है और चाइना और रशिया या तो आपस में और गहरा ताउन करेंगे ताकि इस नए ब्लॉक का सद्देबाब हो पाए। प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ। नाज़रीन, खुदा हाफिज़।